انڈیا کے اندر بہت دن پہلے گستاخی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر. تو اب یہ خبر جو ہے یہ پورے عالم اسلام کے اندر پھیل چکی ہے کہ ایسا ہوا ہے. لیکن اس کی ریزن کیا ہے, ایسا کیوں کیا گیا, اس کے لیے یہ بات شروع کی گئی ہے کہ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے جب آپ مائنڈ کے اندر آتا ہے کہ یہ جو گستاخی کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں, آخر یہ انہی کی شان میں کیوں گستاخی کی گئی ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو ملک کو چلا رہے ہیں حکمران, میں بھی ان کے بھی خلاف کوئی بات کر دی جاتی. عمران خان چلا رہا تھا, اس کے خلاف بات کر دی جاتی. اب شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے خلاف بات کر دی جاتی. لیکن جب بھی کوئی بڑا سٹینڈ لیا جاتا ہے کوئی بڑے پروپوگنڈے کے تحت, تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے معاذ اللہ, ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اصل میں اس چیز کے سب سے پہلے تو اگزامپل یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی سے باہر جھگڑتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اسے اس کی ماں کی گالی دیتے ہیں یا اس کے باپ کی گالی دیتے ہیں. کیوں؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر اسے گالی دی نا تو وہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کے باپ کو گالی دی وہ برداشت نہیں کرے گا. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ گالی اگر ان کے حکمران کو دی تو اس کے سپورٹر ہی ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, لیکن جو دوسری پارٹی کے سپورٹر ہیں انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, وہ تو خوش ہوں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حکمران کو برا بھلا نہ کہو. اور دوسری اصل میں ریزن یہ ہے کہ جب بھی عالم اسلام کو یا کسی بھی قوت کو آپ نے کمزور کرنا ہونا, آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کے اندر اتحاد ہے کہ نہیں. سب سے پہلے جو پروپوگنڈا کیا گیا انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے, یہ تو آپس میں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. عمران خان دوسرے سے جھگڑتا ہے, وہ دوسرا اس سے جھگڑتا ہے, کوئی تیسری پارٹی ان سے جھگڑتی ہے, ان کے اندر اتحاد نہیں ہے. وہ انسان جو پہلے خود کرسی پہ تھا تو اس کے لیے بائیکاٹ ممکن ہی نہیں تھا, ناممکن تھا, معیشت کو خطرہ ہو جاتا تھا. اب وہی انسان کرسی سے نیچے اترا ہے اور دوسرا کرسی پر بیٹھا ہے, تو وہ جو اتر چکا ہے وہ اب کرسی پر بیٹھنے والے کو بائیکاٹ کا مشورہ دے رہا ہے کہ اب انڈیا سے بائیکاٹ کیا جائے. آپ کے لیے یہ بائیکاٹ ناممکن تھا اور اب جو بیٹھے ہوئے ان کے لیے بائیکاٹ ممکن ہے. اور جب یہ پروپوگنڈا کیا گیا ہے تو یہ مکمل مائنڈ میں سوچ کر کیا گیا کہ یہ کس طرح کے ہیں, ان کے اندر اتحاد نہیں ہے. اگر آج بات کریں گے تو ایسا ہوگا یہ آپس میں جھگڑیں گے, انہوں نے ہمارے خلاف بات کرنی ہی نہیں ہے. لیکن تو تیسری پارٹی ایسی نکل آئے گی کہ جو ان سے مطالبہ کرے گی کہ آپ انڈیا سے بائیکاٹ کریں, انہوں نے گستاخی کی ہے. یا ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ انڈیا کے اندر جس نے گستاخی کی اسے سزا دی جائے. انہیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا. تیسری پارٹی ان سے جھگڑا کرے گی, آپس میں لڑیں گے, ان کا آپس میں انتشار پھیلائیں گے, امن تباہ ہوگا اور پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے. یہ ایک پروپوگنڈا انتہائی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب انسان بزدل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے چھوٹا سا پروپوگنڈا بھی کر لیا جائے تو اسے پنجرے میں پھنسا لیا جاتا ہے. یہ چھوٹا سا کیونکہ اس کا مائنڈ نہیں کام کر رہا ہوتا. لیکن اگر عقل مند انسان ہو, اور سب سے پہلے یہ جو بڑی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ملک کے اندر جو بیس ہے وہ کس چیز کی ہے. ہم سمجھتے ہیں معیشت, روزگار, بے روزگاری, مہنگائی, یہ ساری چیزیں ہیں نا یہ حکومت کے انڈر آتی ہے. لیکن جو بیس ہے وہ ہمیں نہیں پتا بیس کیا ہے, لیکن دوسروں کو پتہ ان کی بیس کیا ہے. اسی لیے وہ بیس پر حملہ کرتے ہیں. کیا پاکستان بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں توحید اور ناموس رسالت کی حفاظت کر لی جائے. وہ بیس, ہم بیس کو بھول چکے ہیں, ہمارے حکمران بھول چکے ہیں. لیکن جو دوسری کنٹریز کے ہیں جو کفار ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کی بیس کیا ہے, وہ بیس پر حملہ کر دیتے ہیں آگے. انہیں پتہ ہے کہ آپس یہ بیس یاد نہیں ہے, لیکن کچھ کو جو یاد ہے وہ ان سے مطالبہ کریں گے, یہ پوری نہیں کریں گے, آپس میں جھگڑیں گے, انتشار پھیلے گا, وہی بات امن تباہ ہوگی اور سارا کچھ. ایک بڑا پروپوگنڈا ہے. اور اس کے بعد یہ جو اسلام ہے بیس ہے ہماری, ہم اسے بھول چکے ہیں. ایک یہ سب میں غلطیاں ہماری آ رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو نعرہ لگا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا, اس میں اکثر یہ کہہ دیتے کہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اس نے کیا ہے تو وہ معافی مانگ لے, توبہ کر لے گی, یا کسی طرح کو کوئی سسٹم چلا رہا ہے. لیکن خلیفہ ہارون رشید نے جب اہل کوفہ عراق کے جو عالم تھے انہیں خط بھیجا
کہ آپ اس چیز کا فتویٰ دیں کہ جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کے بارے میں کیا سزا ہے؟ تو عراق کے جو علماء تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ اسے کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر دوسرا خط لکھا گیا امام مالک کو اور پوچھا گیا کہ عراق کے علماء یہ کہتے ہیں، بتائیں آپ کے اس میں موقف کیا؟ تو امام مالک نے موقف دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور آپ صرف اس کو کوڑے مار کر کہیں ٹھیک ہے آپ کی سزا پوری ہوئی آپ چلے جائیں۔ بلکہ امام مالک نے کہا کہ یہ کوڑے مارنے کا سسٹم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے کرے گا وہ واجب القتل ہے، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا کوڑے اسے مارنے چاہیے۔ تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ جب فرمایا گیا ہے کہ قرآن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، تو جب حفاظت قرآن کی اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جب اخلاق قرآن ان کا، تو قرآن کی حفاظت اس کا مطلب ہے ان کی حفاظت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ گرانے کی کوشش کی گئی ہے، نمرود آ گیا، نمرود نے کہا کہ میں انہیں گرا سکتا ہوں، آگ میں ڈال سکتا ہوں، لیکن ان کی شان اور بڑھ گئی۔ لیکن جو نمرود جو ان کے معاذ اللہ خلاف کھڑا ہوا تھا اس کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ جس نے گستاخی کی ہے یہ اپنی اس بات مائنڈ کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں ان کی شان جو ہے وہ اور بڑھتی جا رہی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ان کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، لیکن جو ان کا ذکر نیچے لانا چاہے گا وہ خود نیچے اس درجے پر آ جائے گا نمرود کی طرح کہ قیامت تک آنے والی ہر مخلوق لعنت ڈالے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔